اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ عشرہ رحمت تو ہم سے رخصت ہو چکا اور آج ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا یہ دوسرا عشرہ مبارک ہے اور اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم تمام لوگوں کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روز کی طرح بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رزق حلال کے حوالے سے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں رزق حلال کے حوالے سے تو ایک چیز جو میں اسپیسیفکلی پوچھنا بھی چاہوں گی کہ کیا رزق صرف کرنسی کو ہی کہتے ہیں، یا والدین کا حیات ہونا، گھر میں برکت ہونا، گھر میں خوشیوں کا ہونا، اچھے دوستوں کا ہونا اور اللہ پاک کی اور بہت ساری نعمتوں کا آپ کے پاس ہونا، کیا اس کا شمار بھی رزق میں ہوتا ہے؟ رزق حلال کے لیے میں وظائف کے حوالے سے بھی ضرور بات کروں گی کہ ہم ایسے کون سے اعمال کر سکتے ہیں، کون سی تسبیحات ہیں، اللہ پاک کے کون سے نام ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں تاکہ رزق حلال جو آج کل کے دور میں لگتا ہے کہ مشکل بھی بہت ہے اور کہیں کہیں آسان بھی بہت ہے، لیکن کہتے ہیں جو اچھا راستہ ہوتا ہے وہ تکلیف دہ تو ہوتا ہی ہے۔ تکلیف دہ تو ہوتا ہے، آپ نے بالکل درست کہا۔ اور آپ نے جو رزق کو وسیع کر دیا نا، رزق واقعی بڑا وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کا ویسے ہمارا ٹاپک تو اس رزق سے متعلق ہے جس کی آیات ہم نے ابھی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال اور پاکیزہ جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، جن کو حلال قرار دیا ان میں سے کھاؤ اور ان میں سے پیو۔ تو ہمارا ٹاپک تو خیر وہ ہے، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ رزق بڑا وسیع اس میں ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کرتا ہے اے میرے رب اے میرے رب، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے اور اس کا پینا بھی حرام ہے اور اس کا لباس بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام اگر آپ کما رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کیوں نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے اسکالرز کا آپ انٹروڈکشن کروائیے۔ بالکل جی، مفتی نوید عباسی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ بلال موجود ہے، ہماری نعت خوان بہن جویہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور سب سے پہلے کیونکہ ہم رزق حلال کے حوالے سے بات کریں تو مفتی صاحب سوال یہ رزق حلال سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید برہان رشید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ لوگوں سے یہ کہا گیا، انسانوں سے، تمام انسانوں سے، کہ اللہ نے جو تمہیں حلال چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور پیو اور شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں بھی اسی جانب اشارہ تھا۔ بنیادی طور پر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کوئی نہیں کر سکتا اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اصولی طور پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے۔ اب واضح چیزوں میں بھی اگر کوئی نہیں فرق کر پا رہا، حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو ان کے درمیان تمہیں شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی اجتناب کرو، ان کو بھی ترک کر دو۔ اور اس کی مثال نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ ایک جانور ایسی جگہ پر چل رہا ہے کہ جو دو لوگوں کی مشترکہ زمین یعنی ان کی سرحد ملتی ہے، تو وہ وہاں پہ اس کو چرنے کے لیے نہ چھوڑو کہ وہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے، تو اس کو اپنی ہی زمین تک محدود رکھا جائے۔ یعنی اس حساب سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں جو وہ چیزیں جو شک میں ڈالتی ہیں ان سے بھی ہم اجتناب کریں۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید برہان رشید نے حرام بھی بڑا واضح طور پر بیان کر دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی وہ جو جانوروں کے حوالے سے ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ اور اسی کے بعد کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ جس رزق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ہم ذریعہ معاش ہمارا جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، تو ہمیں حلال ذرائع استعمال کرنے چاہیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے۔ حرام سے بار صورت ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ اس پہ بھی گفتگو کیجیے گا اگر آپ اس میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں، لیکن یہ جو ابھی آیات پڑھی گئیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، حلال اور طیب۔ تو حلال اور طیب کی ڈفرینسیشن میں چاہوں گا ذرا بتا دیجئے کہ ایک حلال تو چیز ہے لیکن پھر طیب کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں لگایا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور انسان کے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو، دستور العمل کو کہ کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے منتخب کیا۔ اور بائی دا وے اسلام سے مراد فقط
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر جتنی شریعتیں ہیں ان کو وہ سب اسلام کہا سب گیا ہے۔ اسلام ہے، ٹھیک۔ تو بیسیکلی انسان کا فلسفہ یہ ہے کہ الاسلام ہوا تسلیم، کہ ہم نے تسلیم محض ہونا ہے اپنے خالق پروردگار کی بارگاہ میں۔ بالکل ٹھیک۔ جو احکامات ہیں اس کی 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے۔ واجب اور حرام کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ کو، شارع کو محبت ہے اس قدر کہ پروردگار نے کہا کہ اگر انجام نہیں دو گے تو تمہیں سزا ملے گی، اسے واجب کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں حرام ہے کہ جس پر پروردگار نے کہا کہ اگر انجام دو گے تو سزا ملے گی، اسے حرام کہا جاتا ہے، یعنی شدید نفرت ہے خدا کو۔ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے کہا کہ بھئی کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور مکروہ یہ ہے کہ نہ کرو تو بہتر ہے، کرو گے تو گناہ کوئی نہیں ہے، اور مباح کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ کیفک۔ اب حلال جو ہے در حقیقت اس ڈیفینیشن کے حساب سے ہر وہ چیز کہ جس کو پروردگار نے کھانے کی اجازت دی ہے، یعنی پروردگار کے وضع کردہ قوانین کے مطابق، میں اپنی مرضی سے اگر انتخاب کروں تو نہیں۔ اچھا، اب یہ ایک مختصر سی تعریف ہو گئی کہ حلال جو ہے نا وہ کیا ہے۔ حلال کا مطلب ہر وہ چیز جس کی پروردگار نے خالق نے اجازت دی ہے۔ طیب کیا ہے؟ اب یہاں پر جو ہے ایک ایڈیشنل یہ ہے کہ اس میں بڑا باریک سا فرق ہے۔ ایک ہے حلال ہونا اور ایک ہے پاک ہونا۔ ہو سکتا ہے حلال ہو لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے پاک نہ ہو، تو کھانے کی اجازت ہے، مگر یہاں پر جو ہے نا ایڈیشنلی کہا گیا کہ اسے پاک پیور بھی ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پر جو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، تو یہاں پر اس کا ایک اگلا درجہ ہے کہ یہ پاک ہے، اور پاک ہوگی تو ظاہر ہے وہاں پر جو ہے یعنی ایڈیشنل جو ہے نا صفت پروردگار نے بیان کر دی ہے۔ اچھا، جہاں پر رزق کی بات ہے، جو اصل موضوع ہے ہمارا، رزق کے بڑے اثرات ہیں۔ رزق کا اثر جو ہے وہ انسان کی صحت پر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن بائی دی وے یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ پر جا کر جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ سے، چونکہ پروردگار نے فارمولہ دیا ہے نا، وہ ما آتاکم رسول فخذوہ، جو میرا حبیب دے سے لے لو، جسے منع کرے رک جاؤ۔ تو حلال و حرام کی تعریف یہ کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کو پروردگار نے حرام قرار دیا ہے اور میڈیکل یا سائنس ثابت کر دے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس فارمولے کے مطابق شریعت کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں پر یہ نہیں ہوگا۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دعا قبول نہیں ہوتی اگر آپ حرام کھائیں گے۔ اسپریچول بھی پرابلم ہے، اور یہ ہے کہ خود جو رزق حلال کا حاصل کرنا ہے وہ بھی عبادت ہے، جیسے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، القاسب حبیب اللہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے نسلوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے فلاں کو دیکھو حرام کھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ظاہری طور پر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہیں، اس کو پرابلم ہے، اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، اور اس کی نسلوں میں اس کے اثرات جائیں گے جو نظر نہیں آتے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی بات کو میں چاہوں گی کہ آگے سے آپ وہ کنٹینیو بھی کریں۔ ایک بک تھی راجا گیر، تو اس میں بھی بات کی گئی تھی کہ جو ایک حرام کا ذرا سے قطرہ کو لقمہ بھی اگر آپ بانو قدسیہ کی یا شاید اشفاق احمد جی بانو قدسیہ صاحبہ کی، کہ آپ کے اندر جسم کے اندر اگر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے وہ آپ کے خون میں شامل ہو گیا، اینڈ دین اٹ کنٹینیو، اٹ اسٹیز ود ان، آپ کے اندر بھی رہتا ہے اور پھر آگے نسلوں تک یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے بات کی، اگر کوئی حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے، بچوں کو تو نہیں پتا، ماں باپ کو جو بھی اگر ان کا ذریعہ معاش ایسا ہے کہ وہ اس چیز ان کی روزی کو حلال کنسیڈر نہ کیا جائے، تو وہ اس حرام مال کے اثر ان بچوں پہ کیسا ہوگا، ان کے گھر پہ کیسا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابتدا میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا انہوں نے، مسافر کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ پراگندہ شخص طویل سفر کر کے آیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، یہ پکار رہا ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیسے اس کی دعا قبول ہو، کہ وہ کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام پہنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات حتمی ہے، یہ فیصلہ کہ جو لقمہ حرام بچوں کے پیٹ میں بھی جاتا ہے نا، اللہ اکبر، وہ کبھی بھی اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں امام علی مقام امام حسین کی وہ بات کہوں گی کہ نیکی کی بات بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ امام علی مقام نے کربلا میں جس وقت موجود تھے تو آپ نے فرمایا تھا تم پر میری بات اثر نہیں کرے گی کیونکہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لقمہ حرام جو ہے وہ
کس قدر کہاں جا کے اپنا اثر جی دکھاتا ہے۔ ہاں اللہ بالکل. اکبر. تو اس چیز سے بچنا، اور پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، انسان کی تنگ دستی آتی ہے. آپ نے جس جانب اشارہ کیا کہ یہ جو رزق ہے وہ کیا صرف کھانا پینا ہے؟ نہیں، آپ کی جو اولاد ہے نا یہ بھی آپ کا رزق ہے. ہاں. ہر وہ نعمت جو خدا نے آپ کو دی ہے وہ رزق ہے. مودت اہل بیت کا ہونا بہت بڑا رزق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ملائے اہل ہے، بیت آج بہت بڑا ہم رزق یہ ہے. کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، بچے نافرمان ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا. اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ رزق حلال کا نہ ہونا ہے. اچھا، رزق حلال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمایا اور کما کر صرف رزق حلال کی جانب بڑھ گئے، بلکہ رزق حلال یہ ہے کہ کسی کا مال غصب نہیں کرنا. یہ بھی تو حرام کمائی ہے نا. ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، رشوت نہیں دینی ہے، سود نہیں کرنا ہے. ناحق کوئی بھی یہ چیز. تمام چیزیں رزق حلال کی جانب بڑھاتی ہیں. اگر ہم برائی سے رکتے ہیں اور رزق حلال کی جانب بڑھتے ہیں تو آج کی مائیں اگر یہ چاہتی ہیں نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی بچے شادی ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. آج اگر آپ نے اچھا نوالا اپنے بچوں کو کھلا دیا نا تو کل یہ اولاد آپ کی فرمانبردار ہوگی. میں ایک ٹیکنیکل سا کویشچن ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، مگر میں چاہوں گا، اور 2 سوالات ہیں ایسے، اگر مجھے ٹائم ملا تو دونوں پوچھ لوں گا. ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ کہا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کے اس سے کمی سے جو ہے قتل نہ کرو، کیونکہ اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی رزق دے گا. یہ 2 جگہوں پر اس طرح کی آیت آئی ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو. لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں رزق تمہیں بھی دوں گا ان کو بھی دوں گا، اس لیے قتل مت کرو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو 2 دفعہ اللہ نے قرآن میں کیا، وہ وعدہ کہاں گیا؟ اللہ نے تو کہا تھا میں رزق دوں گا، تم قتل مت کرو، مگر ان کو تو رزق کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، وہ خودکشی کرنی پڑتی ہے. دیکھیے اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دے گا. قرآن اس سے آگے کی بات بھی کرتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ اس کو واضح کر دیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، کہیں مت جائیے گا، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے.